بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. براءۃ من اللہ ورسولہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فإذا انسلخ الأشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. محترم حاضرین، سورۃ التوبہ جو مدنی سورت ہے اور اس کی آیتیں 129 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی صورتوں میں آخر میں سب سے لمبی صورت جو نازل ہوئی وہ یہی صورت مبارکہ ہے، جو غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اس کی آیتیں دے کر سیدنا ابو بکر صدیق کو بھیجا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ، اس سورے کی آیتیں خاص طور سے ابتدائی آیتیں ہیں جس میں مشرکین سے براءت کا اظہار کیا گیا ہے. یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام میں، مکہ المکرمہ میں قریب نہیں آئیں گے، مسجد حرام سے قریب پھٹکیں گے نہیں. اس کا اعلان کیا گیا، تمام لوگوں کو سنایا گیا اور انہیں 4 مہینے کی مدت دی گئی، خاص طور سے جن سے معاہدہ تھا اور معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا گیا. جن لوگوں نے عہد شکنی کی تھی ان کو یہ اعلان براءت سے روشناس کرایا گیا اور متنبہ کیا گیا. اسی لیے اس کا ایک نام براءت بھی ہے. سورہ توبہ اور سورہ انفال، ان دونوں کے بیچ میں قرآن میں مصحف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا. اس کی علماء کرام نے مختلف توجیحات کی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان دونوں صورتوں کے بیچ، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ قرآن کا جب کوئی حصہ، کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ ان لوگوں میں سے کسی کو یا ان لوگوں کو بلاتے جو کاتبین وحی تھے، جو آپ کے پاس وحی کو یعنی قرآن کو لکھتے تھے، اور انہیں بتاتے تھے کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، فلاں آیت کو، فلاں سورے کو فلاں جگہ رکھا جائے. سورتوں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب یہ توقیفی کہا جاتا ہے، یعنی یہ اپنے ذہن سے یا لوگوں نے نہیں بنائی، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بتائی. نزول میں یہ آگے پیچھے ہوئی، لیکن مصحف میں لکھے جانے میں اس کی ترتیب الگ ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلی وحی ہے، لیکن آخری پارے میں ہے. کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں کہ یہ حسب ضرورت، واقعات کی روشنی میں، ضرورت کے اعتبار سے کئی مصلحتوں اور حکمتوں کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، جو قرآن کی ترتیب میں پھر بتایا کہ یہ فلاں جگہ ہوگی، یہ فلاں جگہ ہوگی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جائے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ جب کوئی آیت یا کوئی چیز نازل ہوتی، سورہ یا آیتیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہتے کہ اس کو فلاں جگہ رکھا جائے. بعض مرتبہ ایک لفظ نازل ہوا، یہ روزے کے احکامات جب نازل ہوئے تو پہلی مرتبہ سحری کے کھانے کا جو حکم آیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک نازل ہوا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے. اس میں بھی آپ شان نزول وغیرہ پڑھیں گے. کچھ لوگوں نے پہلے دھاگا سمجھا، اپنے تکیے کے نیچے دھاگا رکھا حضرت حاتم نے، تو اللہ کے رسول نے کہا بہت بڑی چیز تم نے تکیے کے نیچے رکھی. اس سے مراد رات کی دھار سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے. پھر جب یہ سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت آگے نازل، ایک ٹکڑا نازل کیا، من الفجر، یعنی سفید دھاگا
काला धागे से सफेद धागा अलग हो जाए, फज्र का सफेद धागा, तो बात मुतय्यन हो गई। इसी तरह गैर उलिल ज़रर एक सूरह तौबा ही की आयत में नाजिल हुआ। खैर, तो अल्लाह हज़रत उस्मान ने कहा कि जब जहां जो नाजिल होता था अल्लाह के रसूल हुक्म देते थे कि फला फला। और सूरह अनफाल जो है, जो हमने कल जिससे मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू की, वो मदीना की उन सूरतों में से है जो इब्तिदा में नाजिल हुई। मदीना के इब्तिदाई ज़माने में 2 हिजरी में ग़ज़वा बद्र वाक़ हुआ, उसी पस मंज़र में नाजिल हुई। तो इब्तिदाई दौर में जो पहला ग़ज़वा था बड़ा, उसके तनाजुर में सूरह अनफाल नाजिल हुई, और ग़ज़वा तबूक के तनाजुर में या उसके बाद सूरह तौबा यानी मदीना के आखिरी दौर में सूरह बराआ नाजिल हुई। और इसका किस्सा यानी सूरह तौबा का किस्सा, सूरह तौबा के बयानात, हिदायत और मज़ामीन सूरह अनफाल के किस्से से, हज़रत उस्मान की बात का मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, सूरह अनफाल के किस्से से मुशाबे है, दोनों मिलते जुलते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से चले गए, कब्ज़ कर लिए गए, और आपने हमें ये नहीं बताया कि ये उसी का हिस्सा है। दोनों सूरतें अलग हैं, लेकिन उसकी वजाहत नहीं कही कि वो उन्हीं में से है। फमिन सम्मा कुरिनत बैनहुमा, इसी बुनियाद पर दोनों को इकट्ठा तो लिखा गया, लेकिन दोनों के दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सतर दर्ज नहीं की गई, नहीं लिखी गई, यानी गोया ये तौक़ीफ़ी मामला है। अब क्यों नहीं लिखा गया, इसकी कई तौजी बाज़ उलमा करते हैं कि इसमें चूँकि शुरू में एक लाताल्लुकी, बेजारी और गुस्से के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन से बराअत का इजहार किया, इसलिए भी नहीं लिखा गया। ये हम जो भी तौजी करें, हज़रत उस्मान गनी की बात जामे है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, नहीं लिखा, जो बताया वही लिखा, तो हर चीज़ में इत्तिबा की। अभी आपने सुना कि इसका पहला नाम अत-तौबा है। तौबा, हम नामों के साथ ही इसके मज़ामीन पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तौबा इसका नाम इसलिए है कि इस सूरह मुबारका में तौबा का तज़किरा कसरत से आया है। तौबा और तौबा के मुश्तक्कात यानी जो तौबा के लफ्ज़ से बने हैं, ताबा या तूबू, ये मुश्तक्कात जो हैं इस सूरह मुबारका में 17 मरतबा आए हैं। और इसमें जो मज़ामीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जो तज़किरा किया है, मुख्तलिफ तबक़ात का तज़किरा करने के बाद सबको तौबा की गुंजाइश का बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करना और अल्लाह का तौबा को कबूल करना, अल्लाह के नामों में से है तव्वाब। इस सूरह में वो भी नाम भी आया है कि वो तव्वाब है, यानी तौबा को पसंद करने वाला, खूब तौबा को कबूल करने वाला। बंदा जब तव्वाब होगा, बंदे के लिए कहेंगे कि तव्वाब है वो, मतलब खूब तौबा करने वाला, और अल्लाह तव्वाब है तो खूब तौबा को कबूल करने वाला, दोनों में फ़र्क होगा। लेकिन तौबा या तूबू का मतलब क्या होता है? पलटना। तौबा अल्लाह की तरफ रुजू करना, इसी का यही तर्जुमा लगभग इनाबत का भी करते हैं। इनाबत और एक और लफ्ज़ है इनाब मुनीब, तो दोनों में फ़र्क, और एक और लफ्ज़ यानी 2-3 अल्फाज और अरबी में मुतरादिफ हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क करते हैं कि सिर्फ पलटना ये तौबा है, और अल्लाह के अजर सवाब की और उसकी रहमत व मेहरबानी की उम्मीद रखते हुए पलटना ये इनाबत है। इस तरह से फ़र्क किया कि दर्जात हैं इसके। तो तौबा अल्लाह की तरफ पलटना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है कि बंदे से अगर गलती हो तो उसकी तरफ पलटे, बल्कि अल्लाह ने इसी के लिए पैदा किया बंदों को। सही मुस्लिम की एक हदीस है कि लौ लम तुज़निबू लज़हब अल्लाहु बिकुम, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह तुम्हें ख़त्म कर देगा। वला जाअ बिक़ौमिन, और ऐसी कौम को लाएगा जो युज़निबून, गुनाह करेंगे, फ़यस्तग़फ़िरून, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करेंगे, फ़यग़फ़िरुल्लाहु लहुम, तो अल्लाह उनकी बख्शिश करेगा। इससे कोई ये ना हदीस का मानना निकाले कि गुनाह करने के लिए पैदा किया, नहीं, तौबा पसंद करता है, तौबा के लिए पसंद किया। अब यहाँ मैंने अभी जिक्र किया कि 17 मरतबा तौबा और उसके मुश्तक्कात है। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार का लफ्ज़ का भी जिक्र कई मरतबा है, तो अगर उनको जोड़ लें तो तौबा इस्तिग़फ़ार इससे ज़्यादा बयान किया गया है। अब आप गौर कीजिए कि इसमें जो मुशरिकीन मुहारिबीन हैं, ये पहली आयत जो मैंने पढ़ी, बराअतु मिनल्लाहि व रसूली, इनसे बराअत किया जाए, और जब अशूरे हुरुम निकल जाएं, 4 महीने निकल जाएं, तो इनको जहां पाओ मारो। आगे कहा गया, इन्होंने अहद शिकनी की थी। ये एक बात, ये एतराज़ और जवाब दे दूं कि कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया, ये गैर मुस्लिम करते हैं कि भाई इसमें कहा गया कि मुशरिकों को जहां पाओ मारो, घेरो और मारो, और हर जगह घात की जगह बैठो।
تو یہ ایک مخصوص بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، حالت جنگ تھی. ان مشرکین نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا. بنو قریش نے بنو بکر اور بنو خزاعہ جو ان کے حلیف اور مسلمانوں کے حلیف تھے، مسلمانوں کے حلیف کے خلاف عہد توڑ کر صلح کے شک کی مخالفت کرتے ہوئے ان کی مدد کی تھی. اور یہ ایک اور ایسی اور بھی کئی معاہدہ شکنیاں کی تھی ان لوگوں نے. تو ایک خاص ماحول تھا. اور پھر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں 4 مہینے کا ٹائم دیا ان کو. اگر قتل کرنا مقصود ہوتا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک کلام قتل کرنے کی تعلیم دے رہا ہے. جی نہیں، اس میں آگے کا بھی مضمون آپ دیکھیں گے، ابھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ 4 مہینہ یہاں سے نکل جاؤ، ہٹ جاؤ، اس کو نجاست سے پاک کر دو اس حرم مکی کو. اس لیے کہ آگے اس میں کہا گیا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، گندے ہیں، پلید ہیں، تو بس ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. تو آپ ہٹ جائیے. تو اگر مارنا ہی ہوتا تو 4 مہینے کا ٹائم کیوں دیا جاتا؟ اور پھر اس کی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر وہ توبہ کر لیں، اتنی برائیوں کے باوجود، دشمنیوں کے باوجود، دغا اور عہد شکنی کے باوجود، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر یہ توبہ سچی کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان. تو بخشش کرنے والا، توبہ کے ساتھ غفران کا بھی لفظ اور اس کے مشتقات کو بھی دیکھیں تو اس میں اور زیادہ تذکرہ ہو گیا. یہاں دیکھیں پہلے آیت میں توبہ بھی ہے، غفران بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے محاربین مشرکین کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا. مومنین متخاذلین، ایسے مومنین جن سے غلطیاں ہو جائیں، ان کے لیے اس میں توبہ کا ذکر کیا ہے 24 اور 27 میں. اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا اس سے بھی توبہ کی جائے، اللہ کی طرف توبہ پلٹنا، انہیں پلٹے، نادم ہو. اسی طرح منافقین اور مرتدین کا ذکر کیا گیا ہے. جو منافق ہیں یا جو اسلام لانے کے بعد پھر گئے ہیں، ان کے لیے بھی موقع ہے تو توبہ کر لے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں آج پڑھی گئی آیتیں لقد تاب اللہ علی النبی وعلی کیا ہے، اللہ نے نبی اور ان مہاجرین اور انصار سے کی توبہ کو قبول کیا. ہم وہاں ترجمہ کرتے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوا. اللہ نے توبہ کی یعنی متوجہ ہوا، جنہوں نے سخت گھڑی میں فی ساعۃ العسرہ، سخت گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا اور اللہ کے راستے میں نکلے. یہ جو بیان کیا گیا سخت گھڑی، یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے. شدید گرمی تھی، عربوں میں بہت شدید 50 ڈگری سے زیادہ ہوتی ہے اور لمبا سفر تھا. ہاں، مدینہ سے تبوک میرا خیال ہے جو لوگ جانتے ہیں 800 سے 900 کلومیٹر ہے، لمبا سفر اس زمانے کا. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام سفر یا دشمنوں پر حملے کے وقت توریہ کرتے تھے. مشرق کی طرف سفر کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، جانا ہے، تو آپ مغرب کا اعلان کرتے تھے تاکہ دشمن کو بھنک نہ لگ سکے. لیکن تبوک کے وقت آپ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ لمبا سفر تھا، شدت والا سفر تھا. آپ چاہتے تھے کہ لوگوں کو صحیح بات معلوم رہے تاکہ اس کے اعتبار سے ذہنی اور ظاہری طور پر تیار رہے. تو ساعت اسرا میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کی توبہ کا ذکر کیا. اسی طرح اس غزوے میں منافقین کے علاوہ 3 سچے اور خالص مسلمان، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ کرام، ان میں سے 2 کعب ابن مالک کے علاوہ بقیہ 2 ہیں جو بدری صحابی ہیں. اور کعب ابن مالک بیعت عقبہ میں شریک تھے، انتہائی مخلص تھے. اس غزوے کے علاوہ غزوہ بدر کے علاوہ کسی غزوے میں غیر حاضر نہیں رہے حضرت کعب. ان کا اپنا بیان ہے، لمبی روایت ہے. ہاں، اور اس میں وہ گو مگو میں رہ گئے کہ میں اب جاؤں گا تب جاؤں گا، میری تیاری کر لوں گا، پیچھے سے مل جاؤں گا، اور نہیں شریک ہو پائے. پھر اللہ کے رسول نے لوٹتے ہوئے جب انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ کوئی عذر نہیں تھا، ہم بس یوں ہی سستی میں کوتاہی میں شریک نہیں ہو سکے، تو ان سے مقاطعے کا یعنی بائیکاٹ کا اعلان کیا. 50 دن ان کا بائیکاٹ رہا. یہ لوگ توبہ کرتے رہے، اللہ کے جناب میں روتے رہے. تو انہی آیتوں کے بعد آیت نمبر 118 میں اللہ نے کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں کی توبہ بھی اللہ نے قبول کی جو پیچھے کر دیے گئے تھے، جن کا معاملہ روک دیا گیا تھا. ان تینوں کی توبہ بھی قبول ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مختلف طبقات کی توبہ کے قبول ہونے کا اور توبہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا. قرآن کا مضمون آخر میں جو سورہ ختم ہو رہی ہے اس سے 2-3 آیتوں پہلے اللہ نے یہ بھی کہا عمومی طور سے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرۃ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ سال میں ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان کو فتنے میں ڈالا جاتا ہے.
کوئی بھی بڑی مصیبت پریشانی، ہاں حملہ ہو مسلمانوں پہ، ابھی تازہ خبر ہے کہ خلیج میں جنگ چھڑ گئی، ہاں اگر سے یہ سب لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی مسلمانوں اہل سنت کے خلاف مدد کرتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشوں میں شریک رہتے ہیں، لیکن ذاتی مفادات کے تناظر میں ان کی لڑائیاں ہیں، لیکن اس میں ارد گرد میں پڑوس میں کئی اعتبار سے اسٹریٹجیکل اور مفادات تجارتی اعتبار سے رہائش کے اعتبار سے اہل سنت اور دوسرے لوگ بھی پیس سکتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ خیر کرے، اور اللہ کا ہر معاملہ اس کی حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے. بہرحال یہ فتنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا دیکھتے نہیں کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. دیکھیے توبہ آیا، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم کو کوئی مصیبت پریشانی دقت بیماری آ رہی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم توبہ کریں. اور ایک میں نے ابھی آیت پڑھی تھی التائبون العابدون جو آج تلاوت کی گئی، اس میں آخر میں اللہ نے بتایا مسلمانوں کی صفات بتائی، التائبون العابدون الحامدون السائحون. یہ مسلمانوں کی مختلف صفات بیان کر کے آخر میں کہا وبشر المؤمنین. یہ اگر غور سے دیکھیں تو ایک مسلمان کو کی تربیت کرنے کے لیے، سنوارنے سجانے سدھارنے کے لیے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ در مرحلہ یعنی ایک نصاب دیا اللہ نے کہ سب سے پہلے آپ کو اللہ کے قریب جانا ہے، بشارت کی خوشخبری اور بشارت کے لائق اپنے آپ کو بنانا ہے ایمان والا. تو پہلا کام آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ توبہ. کوئی کسی بھی مرحلے کا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، کتنا بھی بگڑا ہوا ہو، جب اللہ کی طرف آئے گا دین کی طرف تو پہلا کام جو اللہ کی طرف متوجہ ہے وہ توبہ ہی ہوگا. اب توبہ کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنا، عبادت کے بعد اللہ کی حمد کرنا، پھر سیاحت، اور بعض لوگوں نے اس کا کہا روزہ رکھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نہی عن المنکر کرنا، برائی سے روکنا، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا. یہ صفات جب آپ کے اندر آئے گی تو پہلا اسٹیپ جو رہے گا اصلاح اور سدھار یا تربیت اور تزکیے کے راستے میں پہلا قدم توبہ ہوگا، اور پھر اگلا اسٹیپ بنے گا. تو آخر میں تبھی خوشخبری ملے گی. یہ اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ توبہ کا مضمون کتنا پھیلا ہوا ہے. اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام توبہ ہے. دوسرا نام، اس توبہ میں ایک اہم نقطہ یہ دھیان دینا چاہیے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم بندوں کے تعلق سے اس کے رحمت کی کشادگی معلوم پڑتی ہے. کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کچھ بھی کتنے بھی بڑے گناہ کا ارتکاب کر چکے ہوں، اگر سچے دل سے ندامت کے ساتھ، جو توبہ کی شرط ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے جب تک انسان کے لیے موت کا دروازہ نہ کھل جائے. آج سورہ یونس بھی پڑھی گئی جس پر ہم کل بات کریں گے. فرعون کے پاس بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ کی طرف پلٹ جا، لیکن اس نے نہیں مانا. جب ڈوبنے لگا، آج جو ہم نے پڑھا سنا، ڈوبنے لگا تو کہا کہ آمن تو بالذی آمنت بہی بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس ذات پر جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا. تو کیا جواب ملا؟ آنا اب وقد عصیت قبل وقد عصیت من قبل وقد عصیت قبل، اور پہلے تو جب کہ نافرمانی کر چکا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ موت کی گھڑیاں یا علامتیں جب ظاہر ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس وقت سے پہلے توبہ کرے. اور عمومی طور سے قیامت کی علامتیں سورج کے مغرب سے نکلنے تک، جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے توبہ کا دروازہ عمومی طور سے کھلا ہوا ہے. مغرب سے سورج جب نکل جائے گا تو اب کوئی کتنی بھی توبہ کرے توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ توبہ سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا رحم و کرم کا پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب دے، اس کے مقابلے میں اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے توبہ کریں اور اس سے معافی مانگیں. دوسرا نام اس کا سورہ براءت ہے. براءت یعنی بیزاری، لا تعلقی. آغاز ہی ہوا، پہلا لفظ یہی ہے براءت من اللہ. اسی سے روافظ نے 15 شعبان کا نام رکھا، شیعوں نے شب برات. ہم کو یہ بتایا کہ یہاں برات سے مطلب نجات ہے، کہ آپ اس میں عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور نجات دے گا. لیکن ان کے یہاں مطلب یہ ہے براءت بیزاری، کہ اس رات میں 12ویں امام کے خوشی میں جو ہم مناتے ہیں تو ہم سنیوں سے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور ان کے ماننے والوں سے لا تعلقی، بیزاری اور براءت کا اظہار کرتے ہیں، صحابہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. خیر،
تو اللہ نے کہا براۃ من اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری، لا تعلقی کا اعلان ہے، براءت ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے مشرکین میں سے عہد و پیمان کیا ہے۔ اللہ نے کہا اس کے بعد فسیحوا فی الارض، میں نے آیت کے ایک کے بعد ایک 5 پڑھ دی تھی، ہاں کیونکہ اس میں براءت کا اظہار ہے۔ دوسری آیت ہے فسیحوا فی الارض، لہذا تم زمین میں چلو پھرو 4 اشہر، 4 مہینوں تک، ہاں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، اور یہ جان رکھو کہ تم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، اللہ کے ہاتھ سے باہر جا نہیں سکتے کہ کچھ ایسا کر لو کسی قلعے میں کہیں چلے جاؤ تو بچ جاؤ گے، ہاں وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، ہاں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ہاں یوم حج اکبر، حج اکبر کے دن، حج اکبر 10ویں ذی الحجہ کو حج اکبر کا دن کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج کے زیادہ تر ارکان، اہم ارکان اس دن انجام دیے جاتے ہیں، اور حج اکبر ہر فرض حج کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عوام میں جو مشہور ہے کہ جمعہ کے دن جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہے، یہ غلط ہے۔ حج اصغر عمرے کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور یہ حج اکبر جو فرض حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ وہ اعلان ہے کیا ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم، دیکھیں یہاں پھر توبہ آ گیا، اگر تم نے توبہ کی، ہاں اگر تم نے توبہ کر لی فہو خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے، وإن تولیتم، اور اگر تم پیٹ پھیرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کے قدرت سے کچھ باہر نکل کے بچ نہیں جاؤ گے۔ اور پھر آگے وہ مضامین ہیں، اور پھر ان سے قتال کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، ہاں اس میں اہم بات یہ ہے کہ مشرکین سے لا تعلقی کا اظہار کیا، مکہ سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں اس مضمون کی اہمیت کو سمجھے، اللہ اور اس کے رسول نے مشرکین سے براءت کا اظہار کیا۔ اب میں آپ سے، ہم سے سوال کرتا ہوں کہ جن لوگوں سے اللہ نے، رسول نے براءت کا اظہار کیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے ناراض ہیں، بیزار ہیں، کیا مسلمانوں کو ان سے خوش ہونا چاہیے، راضی ہونا چاہیے، دوستی گانٹنا چاہیے، دل کا تعلق بنانا چاہیے؟ دنیاوی لین دین، ظاہری تعلقات الگ چیز ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور تعلیمات ہمارے سامنے ہے، لیکن دلی تعلق ان سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ غور کیجئے سورہ توبہ کے، یعنی اس براءت کا جو پہلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، اس کو جوڑ کر پوری سورہ میں کئی مقامات پر جو مضامین ہیں اسے میں جوڑ رہا ہوں، کئی مقامات سے الگ الگ آیتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پہ اس میں آیت نمبر 23 میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ یہ بہت سنجیدگی سے غور کرنے والی اور کٹھن ایک طریقے سے آزمائش والی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے اور آپ سے کہ اے ایمان والو، عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ اے ایمان والو، جب اللہ کہے تو مسلمانوں کو پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے۔ ہم کو خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین، کائنات کا خالق و مالک، تو کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تم اپنے باپوں کو، آبا و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو، بھائی بند کو اولیاء، دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے کفر کے مقابلے میں ایمان کو پسند کیا، ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا۔ مطلب اگر آپ کے باپ، والد، آپ کا سگا بھائی کافر ہے تو ان کو دوست نہ بناؤ۔ سگا خونی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ نہیں ہے، اس لیے وہ دوستی کے لائق، رازدار بننے کے لائق، دلی تعلق کے لائق نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو مثالیں پیش کی ان آیتوں اور ان تعلیمات کی روشنی میں، یہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر میں دیکھیے ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کو مارا، کترا رہے تھے لیکن وہ مقابلے پہ آئے، مار دیا۔ عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو مارا۔ حضرت عمر نے بعد میں کہا کہ جو قیدیوں میں جس کا رشتہ دار ہے مسلمانوں میں سے، کافروں کا، اس کے حوالے کیجیے اور وہ اس کی گردن مارے، میرے رشتہ دار کو میرے حوالے کیجیے۔ یہ ان کی رائے تھی، رائے قبول نہیں کی گئی، اس پر اللہ کی سرزنش آئی، کل ہم نے پڑھا۔ ہاں تو غور کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی ایمان کے مقابل کفر اختیار کرتے ہیں تو ان کو دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان کو دوست بنائے گا، آگے کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں،
یہ مضمون سامنے رکھیے. اس کے فوراً بعد والی آیت کو ہم آگے جوڑیں گے. یہ 23 آیت نمبر 23 ہے. 24 میں اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا, میں یہی پڑھتا ہوں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ من امرہ. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ان تعلیمات کو بہت سنجیدگی سے آج کے ماحول میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اسلام کی کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں, بعض چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارے معاملات, لین دین, روزمرہ کی زندگی میں پسند ناپسند, دوستی دشمنی, ان امور پر ہونا چاہیے ایک مسلمان کی. میں پوری سورہ توبہ کا, انہوں نے جو کہا ہے, سورہ توبہ کا جو مرکزی عنوان ہے وہ کہا ہے کہ مشرکین سے براءت اور تمام لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہونا. تو مشرکین سے براءت کو میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہوں کہ یہ ایک عمومی, صرف اللہ اور رسول کے نہیں, مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کی دوستی دشمنی کی بنیاد یہ ہونا چاہیے. اگر کوئی شرک اور کفر پر ہے تو آپ کا دوست نہیں ہو سکتا, دلی ہمدردی کا مستحق نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو, سیاہ فام ہو, افریقہ کا ملک کے ملک کا ہو, کہیں کا بھی ہو, وہ آپ کا بھائی ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے پہلے جو ہے باپ اور بھائی اگر ایمان والے نہیں ہیں تو اولیاء مت بناؤ. اس کے فوراً بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اولاد, بیٹے پوتے نواسے, اور اخوانکم تمہارے بھائی, سگے بھائی ہوں, سوتیلے ہوں, چچا زاد ہوں, خالہ زاد ہوں, جو بھی ہوں, وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر, تمہارے جوڑے, وہ عشیرتکم اور تمہارا گھر خاندان جو بھی ہو رشتہ دار, وہ اموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے. آدمی محنت سے کماتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے, فطری طور سے ہوتی ہے, لیکن یہ اس کا ایک دائرہ ہے. یہ آیت اس دائرہ متعین کر رہی ہے, حد بنا رہی ہے. وہ تجارت تخشون کسادہا, اور تمہاری تجارت, دھندا, کاروبار جس کی مندی سے, کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو کہ مندی نہ پڑ جائے, نقصان نہ ہو جائے. ہاں, وہ مساکن ترضونہا, اور تمہارا گھر جسے تم پسند کرتے ہو, رہتا ہے آدمی چاہے جھوپڑے میں رہے چاہے کسی گھر میں رہے, اس سے محبت انسیت ہو جاتی ہے. تو وہ گھر تمہارے جس کو پسند کرتے ہو, اگر یہ ساری چیزیں, 8 چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے, اگر حب الیکم, اگر یہ زیادہ محبوب ہے تم کو, من اللہ و رسولہ, اللہ سے, اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے, دین کے لیے قربانی دینے سے, اگر یہ زیادہ محبوب ہے یہ چیزیں, تو فتربصوا, انتظار کرو. دھمکی ہے اللہ کی, ایرے گہرے کی نہیں, رب العالمین کی ہے. فتربصوا, انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا امر یعنی اپنا عذاب لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. مطلب یہ روش اور رویہ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت دنیا کے ان رشتہ داروں سے, تعلقات سے, دولت سے, تجارت سے اگر ہے, گھر سے ہے, تو یہ فسق و فجور ہے, نافرمانی ہے. مطلب اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن سے اللہ کو محبت ہے وہ آپ کا محبوب ہو جائے, اور جن سے اللہ کو نفرت ہے, جس سے اللہ تعالیٰ براءت کا اظہار کر رہا ہے, آپ اس سے بری رہیں, اس سے آپ کو محبت نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ سگا باپ ہو, سگا بھائی ہو. اب ایک طرف یہ مضمون یہاں دیکھیے, اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 جگہ پہ جو باتیں کہی ہیں, بہت ہی ایسی ہے کہ دل پسج جائے آدمی کا, غور کرے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یہ بات کئی بار دفعہ آ چکی ہے, سگے چچا, بخاری مسلم کی روایت ہے, آخری وقت ہے, آپ نے آ کر کہا چچا جان ابو طالب, بہت ساتھ دیا تھا, دنیاوی اعتبار سے محبت کرتے تھے, دنیاوی اعتبار سے, رشتے کے اعتبار سے, ایمان نہیں لائے, اتباع نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کیا. کہا کلمہ پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ. ہاں, یا عمّے قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ, ایک کلمہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے جناب میں آپ کے لیے حجت, دلیل پیش کروں گا. ہاں, تو ابو جہل اور اس کے ایک ساتھی نے کہا, جو وہاں موجود تھے آخر وقت میں, اترغب عن ملت عبد المطلب, کیا عبد المطلب کے دین سے آپ پھر جائیں گے ابو طالب؟ مطلب ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. آج کا مسلمان اتنا ابو جہل کے جتنا بھی لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھ رہا ہے, بہت سارے مسلمان, سب نہیں کہہ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے پھر اپنی بات دہرائی, ابو جہل اور اس کے ساتھی نے پھر کہا. ابو طالب نے بالآخر ابو جہل اور اس کے ساتھی کی بات کو مانا اور کہا کہ مجھے آر محسوس ہوتا ہے, شرم آتی ہے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کہیں گے کہ ارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا.
تو اس شرم میں کلمہ نہیں پڑھا اور مر گئے. بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، مسلم میں کئی الفاظ کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں آپ کے لیے دعا کروں گا. آپ کا یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ مجھے منع کیا جائے گا. تو آپ نے کہا جب تک منع نہیں کیا جائے میں دعا کروں گا. تو آیت آ گئی، منع کر دیا گیا. ما کانا للنبی والذین آمنوا، یہ سورہ توبہ میں ہے جو ہم نے پڑھا. نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے آج تلاوت کی گئی پہلی یا دوسری رکعت میں. ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ ایمان والوں کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کرے. میرے بھائیو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی دل سے جو ہے، دل اگر ایمان کے ساتھ پڑھے، یہ آدمی اس کے معنی پر غور کرے تو اس کا دل دہل جائے. ہاں، میں تو بہت ہی حیرت کرتا ہوں کہ اس قسم کے مضامین کو سن کے بھی کوئی مومن اثر نہ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا، تذکیراً پھر سے کہہ رہا ہوں، رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو یہ اجازت تو مجھے دے دی گئی، لیکن میں نے یہ دعا مانگی، یہ اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں، یہ اجازت نہیں دی گئی. یہاں اللہ کہہ رہا ہے وہی بات آیت کریمہ میں کہ نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں. ولو کانوا اولی قربا، یہ قرآن کے الفاظ سورہ توبہ کی آیت ہے. اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگرچہ وہ قرابت دار اور قریبی رشتہ دار ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ ظاہر ہو جانے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں، اصحاب جحیم میں سے ہے. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ انہیں عمومی، لیکن چچا والدہ کے بارے میں. والد کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کی صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحابی نے پوچھا میرے ابا کہاں ہے؟ کہا جہنم میں. افسوس کے ساتھ لوٹنے لگے، رنج و غم کے ساتھ. واپس بلایا، کہا تمہارے والد اور میرے والد دونوں جہنم میں. کون کہاں جائے گا؟ ہمیں اور آپ کو کسی کو بھی بچانے والا کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی خاندان، کوئی اور سبب نہیں ہے سوائے ایمان و عمل صالح کے، بنیادی طور سے ایمان اور توحید. لہذا اپنے اور اپنے بچوں سے اگر محبت ہے نا آپ کو، اپنے آپ سے ہم کو، آپ کو یہ مضامین دھیان میں رکھنا چاہیے. براءت مشرکین سے، ماں باپ کافر ہو تو ان سے تعلق نہیں رکھنا. یہ میں نے ایک آیت پڑھی، پھر اس کے بعد ابھی یہ آیت پڑھی کہ اگر مشرک مر گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں ہمارے یہاں وسیلے باز مشرکین بہت ہیں. سوچے ذرا، غور کریں اس مضمون پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں، اپنے چچا کے لیے اجازت نہیں. تو شرک پر اگر کوئی مرے گا تو میدان محشر میں اس کو اجازت ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے لیے استغفار کریں. اس آیت کو جو ابھی میں نے پڑھا کہ نبی کے لیے جائز نہیں اور مومنوں کے لیے، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی تھی، تو اللہ نے وضاحت کر دی. فوراً بعد کہا وما کان، اسی سورہ توبہ میں آج پڑھی گئی یہ آیت، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ. اور ابراہیم کا استغفار، ابراہیم جو اپنے والد آزر کے لیے استغفار مغفرت طلب کرتے تھے تو وہ ایک مقررہ وقت تک تھا، موعد جس کے لیے وعدہ کیا گیا ہو، ایسا موقع یا ایسا دن، وقت، تو ایک خاص وقت تک تھا. وعدها ایاہ، جو انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا. جب گھر سے نکالا تو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تمہارے لیے معافی مانگوں گا. تو یہ جو حضرت ابراہیم نے وعدہ کیا تھا نا، اس بنیاد پر کر رہے تھے. لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ، لیکن جب حضرت ابراہیم کو کے سامنے یہ بات کھل گئی، تبینہ کھل گئی، واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی. جب یہ بات کھل گئی حضرت ابراہیم کے سامنے واضح ہو گئی کہ انہ عدو للہ، کہ ان کا باپ آزر، سگا باپ اللہ کا دشمن ہے. ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ تمہارے باپ بھی اگر کافر ہوں دوست مت بناؤ. حضرت ابراہیم کا یہ ملت بتا رہا ہے، حضرت ابراہیم کا طریقہ، کہ جب یہ سمجھ میں آ گیا، کلیئر ہو گیا کہ آزر یعنی میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ان سے بری ہو گئے. براءۃ من اللہ و رسولہ، پہلا لفظ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کو برات. یہ حضرت ابراہیم اپنے باپ سے براءت کر رہا ہے کیونکہ مشرک ہے. اللہ حضرت ابراہیم کا سورہ انعام میں ہم نے پڑھا کہ پوری قوم سے کہا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں، تم سے بری ہوں. ہاں، اور سورہ مجادلہ میں کہا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں یعنی انبیاء میں تمہارے لیے نمونہ ہیں
جنہوں نے اپنی قوموں سے کہا کہ ہم تم سے اور تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے ہم بری ہیں، لا تعلق ہیں، ہمیں ان سے براءت کا اظہار کرنا ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو اللہ سے تعلق جوڑ کے سارے معبودان باطلہ سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ توحید کا حصہ ہے۔ تو کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بڑے ہمدرد، اواہ کا کئی ترجمہ ہے، بڑے یعنی کیا کہیں گے، ان کے دل میں جس کے نرمی ہوتی ہے، بڑے نرم دل، ہمدرد اور بہت حلیم بردبار تھے۔ پھر بھی ابراہیم نے باپ کے لیے دعا کی، مگر معلوم ہو گیا کہ اللہ کے دشمن ہیں تو براءت کا اظہار کر لیا۔ یہ دوسری چیز جوڑیے آپ، نبی سے یہ کہا گیا، مشرکین کے تعلق سے کہا گیا۔ اب اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ مشرکین یا مسلمانوں کے بیچ منافقین تھے، یہ مشرکین کی بات نہیں، رشتہ داروں کی بات نہیں، منافقین کا معاملہ تھا۔ اس سورے کا آگے ایک نام ہے، اس میں منافقین کے بارے میں بھی بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، ان کو رسوا کیا گیا ہے۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی خصلتیں بیان کی اور ان کے تعلق سے کئی احکام بیان کی۔ تو اس میں یہ بھی کہا کہ اگر اے رسول آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہو، ان تستغفر لہم لن یغفر لہم، کیا ہے، اگر ان کے لیے آپ 70 مرتبہ، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ کون؟ نبی، سید المرسلین، خاتم النبیین۔ سوچئے، یہ جو لوگ بزرگان دین اور فلاں سے شرک کر کے مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں، امید لگاتے ہیں، غور کریں، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے، توبہ مانگے، معافی مانگیں گے ان کے لیے، تو اللہ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اسی سورے میں ہے۔ پھر اس کے چند آیتوں کے بعد ایک اور آیت ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے واقعہ ہوا، اس واقعے کے ساتھ آیت کو پڑھیے تو وہ ذہن میں لائیے کہ حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے سچے صحابی تھے۔ ہاں، سچے صحابی تھے۔ جب ان کے باپ یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے ابا کا انتقال ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں۔ اللہ کے رسول باپ تھے، ہاں، اور ایسا نہیں کہ ان سے وہ ویسی ہمدردی رکھتے تھے۔ جب اللہ کے رسول کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کے سفر سے لوٹتے ہوئے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا، سورہ منافقون میں کیا ہے لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، تو جو ذلیل ہے اس کو عزت والا نکال دے گا۔ ذلیل سے اس کی مراد اللہ کے رسول تھے، عزت والے سے مراد خود تھا، نکال دیں گے۔ تو پتہ چلا اللہ کے رسول ناراض ہوئے تو ان کے بیٹے عبداللہ تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے باپ نے ایسا کہا ہے، مجھے پتہ چلا کہ آپ ان کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ کو انہیں مارنا ہی ہے تو اس کا حکم مجھے دیجیے، میں ماروں گا اپنے ہاتھوں سے، یہ ہے ایمان۔ تو اللہ کے رسول نے منع کیا، حکمت مصلحت بہت سی تھی۔ دیکھیے یہ چیزیں آج ہمارے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کو یہ نہیں بولا، یہ نہیں کیا۔ پھر بھی جب مدینہ کے اندر داخل ہونے کے لیے پہنچے لوگ تو عبداللہ ان کے بیٹے کھڑے ہو گئے تلوار لے کے اور اپنے باپ کو کہا مدینہ میں تم اس وقت تک جا نہیں سکتے، داخل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے رسول اجازت نہ دے۔ تم بولا نا کہ عزت والا ذلت والے کو نکالے گا، تو وہی آدمی جس کو تو نے ذلت والا کہا ہے وہ اجازت دے گا تو تو مدینہ میں جائے گا۔ اپنے باپ سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کا یہ دشمن تھا لیکن وہ سچے صحابی تھے۔ انہوں نے آ کے درخواست کی کہ اللہ کے رسول میرے ابا کے نماز جانا، باپ ہونے کی وجہ سے محبت تو یقینی طور سے رہے گی، فطرتاً وہ رشتے والی محبت۔ اللہ کے رسول مان گئے، چلے گئے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے تو کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کرے، نہیں تو آپ مت پڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر 70 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ مجھے معاف کرے گا، اسے معاف کرے گا تو میں 70 سے زیادہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی کہ وہ کیا ہے وہ آیت، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ مَاتَ أَبَدًا، کہ ان میں سے کوئی اگر مر جائے تو اس کی قبر پر کبھی کھڑے نہ ہو، قیام نہ کرو، قبر پر نماز نہ پڑھو، جنازے پہ نماز نہ پڑھو، وہ معنی بھی آ گیا۔ ہاں، انہم کیا ہے آگے آیت، لا تقم علی قبرہ مات ابدا، ان میں سے کوئی شخص اگر یہ اگر مر گیا تو ان کی قبر پہ کھڑے نہ ہو، انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا اور اسی پر مر گئے تو یہ فاسق ہیں۔
یعنی کفر کیا، کافر تھے. آگے کی آیت کا حافظ صاحب، لا تقم علی قبرہ مات ابدا، ہاں انہم کفروا باللہ، کیا ہے؟ ہاں وہ آگے ہے آیت میں، جو آیت کا لفظ اس وقت نہیں آ رہا ہے ذہن یاد، تو اس میں کہا کہ وہ کفر کی حالت میں یہ لوگ مر گئے اور اسی پر ان کی موت ہوئی. تو مطلب یہ کہ اگر ایک کفر پر ہمیں پتا ہے کہ ایک آدمی کفر اور شرک پر مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ نے منع کی. یہ براءت کا مضمون دیکھیے یہاں بھی، یہ ایک مضمون ہوا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے نکل رہے تھے جنگ کے لیے، تو کچھ منافقین آئے اور کہا کہ ہم نے مدینہ کے ایک حصے میں مسجد بنائی ہے، ایک حصے میں مسجد بنائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ چل کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا افتتاح کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت ہم جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، غزوے کے لیے، لوٹنے کے بعد میں یہ کام کر دوں گا. آپ چلے گئے، لیکن جب واپس لوٹ رہے تھے تبھی سورہ توبہ نازل ہوئی، تو اس میں یہ آیت بھی کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، آج پڑھی گئی، تلاوت کی گئی کہ جن لوگوں نے مسجد ضرار کو اختیار کیا. اللہ نے مسجد کو مسجد ضرار وہ چیز جس سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے، ضرر نقصان، ضرار نقصان پہنچانا باہم ایک دوسرے کو، تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والی مسجد. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں مومنوں کے درمیان تفریق، اختلاف پیدا کرنے کے لیے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کمین گاہ ٹھکانہ بنانے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں. گلی میں، راستے میں گاڑی پارک کی ہوئی ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، بار بار یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ شریعت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. ایمان کا ادنا درجہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اگر ہم ہی کوئی ایسا کام کرے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ ایمان کے خلاف بات ہے. لہذا گزارش ہے کہ جن صاحب کی بھی گاڑی راستے میں ہے پیچھے گلی میں، تو وہ اسے ہٹا دیں فوراً. 4356 ایکٹیوا ہے، 4356 ایکٹیوا گاڑی جس کی ہے 3245 گلشن کالونی کی روڈ پہ، گلشن کالونی کے روڈ پر، جس کی ہے. ایک آٹو بھی رکھا ہوا ہے TR نمبر کا. شیخ جس حساب سے رد عمل ہے، مجھے لگتا ہے یہاں کسی کی نہیں، کسی نے باہر پہ آدمی نے کھڑی کی، نہیں شیخ، کوئی اٹھا نہیں ہے. ٹریفک جام ہے. اچھا خیر، تو یہ پہلے سے لحاظ رکھنا چاہیے. بہرحال یہ میں آیت پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ اور رسول سے جن لوگوں نے جنگ چھڑ رکھی ہے. ایک منافق تھا سردار، مکہ چلا گیا، اس نے یہ مشورہ دیا تھا مدینہ کے منافقین سے کہ ایسی ایک مسجد بناؤ ٹھکانہ، ہم لوگ وہاں میٹنگ کریں گے، ملیں گے جلیں گے، ٹھکانہ بنائیں گے. تو یہ بنائے تھے. اور پھر تو جن لوگوں نے کہا، ان لوگوں سے کے لیے کمین گاہ جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رکھی تھی. وَلَيَحْلِفُنَّ، ایسا کرنے کے بعد ان کی روش کیا ہے کہ وہ ضرور بضرور قسم کھائیں گے ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم نے نہیں چاہا مگر بھلائی. یعنی ہم نے جو کام کیا، مسجد بنائی، ہمارا مقصد اچھا ہے. جتنے بدعتی ہیں بدعت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری نیت تو اچھی ہے. تو طریقہ غلط ہے. اگر اللہ رسول کے خلاف تو آپ کی اچھی نیت بھی بیکار ہے. لیکن یہ جھوٹ بول رہے تھے، ان کا مقصد غلط تھا لیکن کہتے تھے کہ ہمارا مقصد اچھا ہے. یعنی آج کل جو سیاسی لوگ پائے جاتے ہیں وہ اس زمانے میں بھی تھے، مطلب کہ کہتے کچھ ہے اندر کچھ اور رہتا ہے، کہ ہم نے نہیں چاہا مگر حسنہ بھلائی. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ نیک ہے، اچھا ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں. اللہ نے گواہی دی. اللہ نے آگے کہا لا تقوم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی قیام نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنا. اب پورا مضمون پر غور کیجئے اختصار کے ساتھ کہ مسجد بنانا کتنی بڑی بات ہے. ہم لوگ روز اعلان کرتے ہیں کہ مسجد کی جگہ لی گئی ہے اور نئی تعمیر کرنا ہے، توسیع کرنا ہے تو چندہ دیجیے. نیک کام ہے، بہت نیک کام ہے. جو اللہ کے لیے گھر مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، صدقہ جاریہ ہے یہ. لیکن اگر اس مسجد کے بنانے کا مقصد بھی غلط ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسجد ضرار کہا. وہ نیک عمل بھی برا عمل ہو گیا اگر نیت غلط ہے. تو ان منافقین نے بنائی تھی مسجد، لیکن مقصد تھا مسلمانوں کے خلاف ایک مرکز بنانا، وہاں میٹنگ کرنا، مسلمانوں کے خلاف کوئی پلاننگ کرنی ہے اور
ایسے لوگوں کے لیے کمین کا جو اللہ اور رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، مسلمانوں میں تفریق کرنا. یہ مقصد ہے کہ ہم کو مسلمانوں میں سچے صحابہ کرام کی جو مسجد ہے، مسجد قباء سے قریب تھی، وہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا نہ پڑے. یہ رہے گا نماز نہیں پڑھیں گے، کہہ دیں گے کہ ہم نے وہاں نماز پڑھ لی. منافقین بھی نماز پڑھتے تھے اس زمانے کے، پڑھنا پڑتا تھا. آج مسلمان ہے، بحث کر لے گا کسی بھی ٹاپک پہ، موضوع پہ، اپنے آپ کو جنتی بتائے گا، دوسروں کو جہنمی بھی بتا دے گا، نماز روزے کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ منافقین، اللہ کے رسول کے معاشرے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنا پڑتی ہے. اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو بے نمازی ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. خیر، تو انہوں نے ایک مسجد بنائی اور اب ان کا مقصد مسلمان. تو اب یہ بھی دیکھیے کہ مسجد بنا کے اگر مسلمانوں میں گروہ بندی، ٹکڑا پیدا کرنا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ مسجد زرار ہے. تو پہلا حکم اللہ نے کیا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لا تقم فیہ ابدا. اس میں آپ قیام نہیں کرنا. قیام نماز کا ایک حصہ ہے. جب ہم پہلے کھڑے ہوتے ہیں تو قیام کرتے ہیں، تو یعنی اس میں نماز نہیں پڑھنا. جز بول کے کل مراد لیا گیا، ایک عمل بول کے پورا عمل مراد لیا گیا، ایک حصہ بول کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس میں نماز نہیں پڑھنا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نماز پڑھتے وہاں جا کے تو آپ کی نماز میں کوئی خرابی ہوتی کیا؟ آپ کی نماز میں کوئی بدنیتی، کوئی کمی، کوئی جھول، کوئی خرابی ہوتی؟ اللہ کے نبی کی نماز تو اللہ کے نبی کی ہوتی نا، مخلصانہ اور صحیح نماز. لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں پڑھ رہا. کیا نتیجہ نکلا اس سے؟ اصول کیا نکلا کہ اگر آپ کوئی صحیح آدمی بھی ہیں، براءت سے جوڑیے، آپ اگر صحیح ہیں لیکن آپ کے کسی عمل سے کسی غلط آدمی کو طاقت ملتی ہے، تائید ہوتی ہے، تو آپ کو وہ صحیح کام بھی نہیں کرنا ہے جس سے غلط کی طاقت ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز غلط نماز ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ تم اس مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنا جو منافقین نے بنائی، جو مسجد زرار ہے، جس کا مقصد غلط ہے. تو غلط مقصد کو طاقت دینے والا صحیح عمل بھی غلط ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا نماز نہیں پڑھنا وہاں قبر پہ جا کے. اسی لیے جہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے وہاں اللہ کی عبادت کرنا حرام ہے، کیونکہ آپ اللہ کی کرو گے لوگ سمجھیں گے اس کی کر رہے ہیں. مشرکین کو اپنے عمل کی طاقت اور تائید محسوس ہوگی کہ یہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں. وہاں نہیں، جب تک کہ وہ صاف نہ ہو جائے، شک شبے کی گنجائش ختم نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس میں قیام نہیں کریں. اور پھر آگے کہا لمسجد اسس علی تقوی من اللہ من اول یوم، علی تقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کو تقوی کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا ہے پہلے دن سے. احق کو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں قیام کریں، یعنی نماز پڑھیں. تو کون سی مراد ہے یہ تقوی پر؟ کچھ علماء نے کہا کہ مسجد نبوی، کچھ لوگوں نے کہا مسجد قباء، بعض علماء نے کہا کہ دونوں مسجدیں. اور یہ بات دونوں تقوی کی بنیاد پہ، دونوں میں نماز پڑھنے کی الگ الگ فضیلتیں ہیں. مسجد نبوی کا درجہ زیادہ اونچا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کھڑے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں، انصار صحابہ کی تعریف کی اللہ نے، جو پاکیزگی، طہارت، خوب طہارت، طاہر پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکی خوب اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں اس آیت میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براءت کا جو اظہار کیا مشرکین سے، منافقین سے بھی ہم کو بچنے کی تعلیم دی. اب رہ گیا یہ کہ اگر ہم نہیں جانتے کہ یہ منافق ہیں کہ غلط مقصد ہے تو پھر ہم معذور ہیں. اسی سورہ مبارکہ میں ابھی آج پڑھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الاعراب ومن کیا ہے مردوا علی النفاق، آگے کہا مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلم، کہ کچھ دیہاتی ہیں اعراب جو نفاق پر سرکشی میں بڑھ گئے، سخت ہو گئے، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے. اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات نہیں جانتے. ایک آدمی نے آگے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اندر کافر ہے، اللہ کے رسول کو نہیں پتا. جب اللہ نے بتایا تب پتہ چلا. یہاں آج جو تلاوت شروع کی گئی 11واں پارہ 11واں جز، یعتذرون، آپ سے عذر پیش کرتے ہیں آ کر کہ ہم تو ایسے، ہم تو ویسے. یہ منافقین اندر سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، اور پھر آ کے اپنے آپ کی پارسائی بتاتے ہیں، جھوٹے بہانے بناتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے تم کو بے نقاب کر دیا، تمہاری حقیقت بتا دی، اب ہم سے عذر و معذرت مت کرو. تو بہرحال یہ میں نے ایک تیسری چوتھی بات بتائی کہ ہمیں کس طریقے سے براءت یا لا تعلقی کا اظہار کرنا ہے. اس ضمن میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی تعلیم دی ہے. بالکل آخر سورے میں جائیے،
میں ایک دو مضمون بتا کر بات کو ختم کروں گا. بالکل آخر مضمون میں جائیے. اللہ تعالیٰ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ کے ساتھ اور رسول سے محبت. اب اس رسول کا تعارف آخر میں کیا کہ تمہارے پاس تمہارے ہی جنس سے، تمہارے ہی انفس سے، بیچ سے رسول آیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، وہ انسان ہے، بشر ہے، تمہارے بیچ سے ہے، اور تم کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ان پر گراں ہے، بھاری ہے، دشوار ہے. یعنی اگر امت کے لوگوں کو زحمت ہو رہی ہے تو رسول کو تکلیف ہوتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم پر حریص ہے، بھلا چاہتا ہے، کیسے میری امت کو فائدہ پہنچ جائے، کیسے جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلی جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ نبی امت کے حق میں کتنے خیر خواہ ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے نرم، بڑے مہربان. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے. اور سیرت میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ میری تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، صحیح مسلم کی روایت حضرت جابر سے، ایک شخص نے آگ روشن کی اور پروانے اس پر گرے جا رہے ہیں. ہاں، ایسے ہی جہنم موجود ہے. تم لوگ، یعنی اللہ کے رسول نے مخاطب کہا کہ لوگ جو ہے جہنم میں گرنے اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں، یعنی گناہ کا کام، نافرمانی کا کام، شرک و کفر کا کام کر رہے ہیں. میں ان کو بچانے کے لیے کمر پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں کہ ایمان لے آؤ، صحیح ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. لیکن تم میرا ہاتھ چھڑا کر جہنم میں جانا چاہتے ہو. ابھی کل بات آئی تھی حضرت عیسیٰ والی جو دعا ہے، اس کو پڑھ کر اللہ کے رسول رونے لگے. امتی 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 کا اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر نبی کو ایک قبول کی جانے والی دعا ملی. مجھے بھی ملی. ہر نبی نے دنیا میں اپنی دعا مانگ لی، میں نے اپنی دعا کو روک لیا، ریزرو کر لیا. کیوں؟ قیامت کے دن مانگوں گا. کیا مانگوں گا؟ اپنی امت کے لیے سفارش مانگوں گا کہ معاف کر دے پروردگار میری امت کے لوگوں کو. لہذا میری امت کے جن جن لوگوں نے شرک نہ کیا ہوگا، شرط ہے یہ، شرک نہیں کیا ہوگا، ان کو ان کے لیے سفارش کی اللہ مجھے اجازت دے گا. یہ میں نے اپنی یہ دعا. کیسے مہربان ہے رسول. تو اللہ کے رسول سے محبت کی جائے اور ان سے جیسی محبت کی جائے، کسی سے نہ کی جائے. میں یہ مضمون اس تناظر میں بھی ذکر کر رہا ہوں کہ ایک تو کفر اور شرک سے براءت کا اظہار کرنا ہے، دوسرے یہ کہ ہم دنیا میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ابھی آیت پڑھی کہ اللہ اور رسول سے زیادہ باپ دادا سے بھی ہے تو گمراہی ہے، عذاب کا انتظار کیجیے، اللہ نے دھمکی دی. اب ہمارے یہاں کئی لوگوں نے کئی بزرگوں کو، بتوں کو کھڑا کر لیا. اللہ کے سامنے کسی کو پوج رہے ہیں، استغاثہ استعاذہ کر رہے ہیں کہ وہ غوث ہیں، وہ غریب نواز ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں. کچھ لوگوں نے نبی کے مقابلے میں کچھ شخصیات کو کھڑا کر دیا کہ ہم تو امام حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو امام مانتے ہیں. مانیے، وہ امام تھے، علم کے اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے اعلیٰ مقام کے عالم تھے، عزت کیجیے. لیکن رسول کا درجہ اگر آپ انہیں دیتے ہیں تو آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ. یہ ناجائز ہے، غلط ہے، یہ آپ کی گمراہی ہے، آپ کا نقصان ہے. میں کہہ رہا ہوں تو اسے مسلکی تناظر میں نہ لیا جائے. مطلب غور کریں کہ رسول کا مقام اگر کسی بھی شخصیت کو دیا تو دنیا کے کسی بھی مفتی سے پڑھتا ہوں، پوچھئے کیا بولے گا. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا یہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رسول ایسا رسول ہے جو تمہارا بھلا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اس سے محبت ہونا چاہیے مخلوق میں، اور ہم ویسی محبت دوسروں کو دے رہے ہیں. تو گمراہی ہے یا نہیں؟ سورہ براءت، سورہ توبہ کی یہ تعلیمات ہیں. ایک دو آیت کا صرف مختصراً ترجمہ کر کے آپ کو تاکہ مضامین آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں زکوٰۃ کے مصارف بتائیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. ہاں، کہ زکوٰۃ، صدقات، یہاں فرض صدقات مراد ہیں. صدقہ بھی کہا جاتا ہے زکوٰۃ کو، کہ صدقات فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے. ہاں، گردنوں کو، عاملین، اس پر عمل، یعنی جو بیت المال میں کام کرتے ہیں، عاملین کو ان کے معاوضہ دیا جائے گا. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کی تالیف کرنی ہے، نو مسلم ہے یا ایسا غیر مسلم جس کے بارے میں یقین ہے کہ اسلام قبول کر لے گا. اور اس پہ کچھ لوگوں نے اور بھی بحث کی ہے. غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں ہوگی الا یہ کہ کچھ استثنائی حالات ہیں. وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرنے میں. والغارمین، مقروض کے لیے، ایک آدمی پر قرض کا بوجھ ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، نہیں کر سکتا، زکوٰۃ کا حقدار ہے وہ بھی، پہلے چاہے مالدار رہا ہو. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. امام بخاری نے جہاد کہا، دوسرے علماء نے دینی تعلیم وغیرہ کا اسی سے استدلال کیا کہ اللہ کے راستے میں جو بھی دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے ضروریات ہوتی ہے، اس میں اختلافات بھی ہیں، اقوال ہیں. وہ اپنی سبیل اور سفر اور مسافر کے لیے، ہاں، فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے یہ فرض کے طور پر ہے. یہ اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 60 ہے غالباً،
مصارف زکوٰۃ میں. اس سے پہلے کئی آیتوں پہلے یہ بھی وہی سنائی کہ جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، دولت کو سمیٹ کے رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ دولت یحمى علیہا، اس کو پگھلایا جائے گا، تپایا جائے گا، اور ان سے ان کی پیشانیوں، اسی سورہ توبہ میں ہے، فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، تم نے جو خزانہ بنایا تھا یہ وہی ہے، فَذُوقُوا بِمَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو جو تم خزانہ بناتے تھے اس کا مزہ چکھو. اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی مضمون ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان کا تذکرہ رہ گیا، اہل کتاب اور ان کی بھی گمراہیوں کا تذکرہ ہے، ان سے بھی براءت کو اختیار کرنے کا حکم ہے. دعوت و تبلیغ کا تعلق رہے گا، اور اسی بنیاد پر ان سے رشتہ بھی، یعنی ان کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، جو ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا. اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح نے کہا، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے، ان کے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، کوئی دلیل ولیل نہیں ہے. آج جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے، یہ ان کا قول ہے، ان کے منہ سے کوئی دلیل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ فلاں بابا یہ ہے، فلاں وہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ پر کہا، حضرت یوسف کی زبانی اور دوسری، کہ جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں ان کے الگ الگ نام رکھا ہے، تو کہ یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ایسے ہی اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف دلیلیں بے شمار ہیں. یہ ان کی قول ہے. تو جتنے مشرکین اور بدعتی ہیں اور اپنے شرک اور بدعت کا دعویٰ کرتے ہیں، بس ان کی بات ہے منہ سے کہی ہوئی. ہاں، اللہ نے کہا یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پہلے لوگوں کے، کافروں کی باتوں کی نقل کر رہے ہیں، ان کی مشابہ بات کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ان کا برا کرے، ان کو تباہ کرے. انا یوفکون، کہاں پھرائے جا رہے ہیں. آگے فوراً کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء، درویشوں اور مشائخ کو، پیروں کو، اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ صرف ایک معبود کی اطاعت کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. اب جو اپنے بزرگ کو، پیر صاحب کو، امام کو ایسا مانتا ہے کہ میرے امام نے، میرے پیر نے جو دیا ہے میں وہی مانوں گا، وہی شریعت ہے، وہ جس کو حلال بولے حلال، وہ جس کو حرام بولے حرام، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. شریعت بنانے کا حق اللہ کو ہے. اگر کوئی کسی امام، بزرگ، مفتی، پیر کو دیتا ہے یہ حق، تو وہ مشرک ہے. ہاں، اور جو مشرک ہے اس سے براءت کا اظہار کرنا ہے، اس سے تعلق نہیں رکھنا ہے. اور جن سے تعلق رکھنا ہے شریعت کے دائرے میں رکھنا ہے. آپ علماء کو مانیے شریعت کے دائرے میں، ابا اما، ابو امی کا جو ہے عزت اور احترام کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں کیجیے. ان سے بھی محبت کرتے ہوئے اللہ اور رسول سے بڑھا دیا تو اللہ نے کہا عذاب کا انتظار کرو، آئے گا عذاب. دائرہ بتایا ہر ایک کی محبت کا، فطری دائرہ. پھر اللہ نے کہا، یہ آیت مکمل ہوئی. ایک آیت اور پڑھوں کہ اس میں آگے آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں، اسی دن سے جب آسمان زمین کو پیدا کیا. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، پہلے سے 12 مہینے ہیں. ہاں، پھر اس آیت میں، لمبی آیت ہے، میں نے ایک ٹکڑا پڑھا، اس کے بعد 37 میں ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ نسی، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ کفر میں زیادتی ہے. اس کے ذریعے سے کافر لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں. ایک سال، ایک مہینے کو حلال کرتے ہیں، دوسرے سال اس کو حرام کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن مہینوں کو حرام کیا ہے اس کی گنتی پوری کر دیں. 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب. ان میں مشرکین بھی اس کا احترام کرتے تھے، جنگ جدال کرنا اور یہ کئی ایسی چیزیں منع ہوتی تھی. تو اب ان کو جنگ کرنا 3 مہینے جو مسلسل تھے نا، اس میں ذرا بھاری پڑتا تھا، تو بولتے تھے کہ یار ابھی کرنا ہے تو کیا کریں. تو کہا محرم میں چلو جنگ کرتے ہیں. اس سال محرم میں محرم نہیں رہے گا، محرم میں سفر کر لو اور سفر میں محرم، چینجنگ. آج کے زمانے میں کہ کوئی اس طرح کا راستہ بتایا ہے کہ ایسا کر لو کہ زکوٰۃ فرض ہونے والی ہے 12 مہینے پہ، تو 11 مہینے پہ شوہر بیوی کو ہبہ کر دے گے تو اب اس کی ملکیت ہی نہیں، تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد جب 11 مہینہ ہو بیوی کے پاس تو 12 مہینہ ہونے سے پہلے شوہر کو ہبہ کر دے، اب اس کا ہو گیا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یہ دین میں اس طرح کی چیز ہمارے یہاں ایسی ہی جرات کرنے والے فقیہ بولے جا رہے ہیں.
یہ ان کی فقاہت تھی مشرکین کی. اللہ نے اس کو کہا کہ یہ زیادتاً فی الزیادی کفر میں زیادتی ہے. اللہ نے جو احکامات مقرر کیے اس میں رد و بدل کرنا، حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال، گنتی پوری کر رہے ہیں آپ 4 مہینہ بدل رہے ہیں، جو اللہ نے مقرر کیا تھا اس میں چینجنگ کر رہے ہیں. اس کو آپ اس آیت کریمہ کو آج ان لوگوں پر فٹ کر سکتے ہیں جو شریعت میں اسی طرح غلط طریقے سے راستہ ڈھونڈتے ہیں. اس میں غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب ابھارا کہ اگر تم اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیتے، منافقین اس میں مخالفت کر رہے تھے، تو کہا کہ اگر الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتے تو اللہ نے ان کی مدد کی. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اللہ کے رسول کو نکال دیا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا. ثانی اثنین، دو کے دوسرے، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، غار ثور میں. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے. اس آیت سے پتہ چلا قرآن نے حضرت ابو بکر صدیق کو صاحب کہا ہے، صحابی کہا ہے. اب جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے. تو اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، افسوس مت کرو، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ وہی جو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ فرعون پیچھے ہے، آگے دریا ہے، اب ہم تو گھیر لیے گئے، تو کہا ڈرو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. آج مسلمانوں کو سب لوگ گھیر رہے ہیں، ہم بھی یہ یقین اپنے دل میں پیدا کر لیں، ایمان بنا لیں، عمل لے آئیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. ابو بکر صدیق کا بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 100 اونٹ کے 200 اونٹ کا انعام تھا دونوں پہ ملا کے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک کچھ لوگ پہنچ گئے تھے. ابو بکر صدیق انہیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے پیر کی طرف نظر گھما دے تو ہمیں دیکھ لے گا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. معاف کیجیے، تو اللہ کے رسول کا فرمان تھا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر ان دو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. اور وہی بات یہاں کا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. یہ اللہ کے رسول کا توکل، ایمان، اللہ ہمارا محافظ ہے. تو وہ نہیں دیکھ سکے. اس واقعے کا ذکر اللہ نے کیا اور پھر بتایا کہ پھر اللہ نے ان پر سکون سکینت نازل کی اور ایسے لشکر سے مدد کی جو کہ جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی فرشتوں کے ذریعے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کے کلمے کو پست کیا، اللہ نے انتہائی پست کیا، ناکام بنایا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے. کافروں کا کلمہ کیا ہے؟ شرک. اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور توحید. واللہ عزیز الحکیم. اسی طرح اس آیت میں جیسے یہ بتایا کہ ان سے بری، ان سے بری، ان سے بری، اور تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ اور رسول سے. اور جب اللہ اور رسول سے تعلق ہے تو اللہ کے دین کی بنیاد پر اللہ کے نیک بندوں، ایمان والوں سے تعلق ہونا چاہیے. اس لیے مومنوں کے بارے میں کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، آیت نمبر 71، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعض بعض کے دوست ہیں. ایمانی دوستی یہ شرعی دوستی ہے. تو ہماری جب دوستی ہے تو اس دوستی میں کیا صفت سب سے نمایاں ہے؟ یأمرون بالمعروف. سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ نیکی کا حکم دے رہے. اگر آپ اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے رشتہ دار کو نماز کے لیے نہیں بولتے، نیکی کا حکم نہیں دیتے، تو آپ اس کے دوست نہیں ہیں. وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں، مرد بھی عورت بھی، عورتیں بھی. عورتوں کا بھی یہ کام ہے، بتایا اپنے دائرے میں یہ بھی کریں گے، نیکی کا حکم. سب سے نمایاں کام آپسی تعلق میں، ذاتی تعلق، ذاتی طور سے تقویٰ، نماز روزہ، یہ میرا اپنا عمل ہے. لیکن جو دوستی تعلق ہے، جو اللہ نے پہلا ذکر کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا. ہمارے یہاں لوگ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں. ارے میں بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے. ہوا کرے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، یہ سوچیے. آپ نہیں بولیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، بولیں گے تو دوست ناراض ہوگا. دوست کو ناراض کر دیجیے، اللہ کو مت کیجیے. حکمت سے بولیے، لیکن بولیے، سمجھائیے، کوشش کیجیے، اپنے آپ کو بچائیے. تو مومن مرد کیا ہے؟ برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا. اب یہ ادھوری رہے گی بات اگر سورہ توبہ کے منافقین کی علامتوں میں سے تھوڑا سا ذکر نہ کیا جائے. کافی کچھ. اسی لیے اس سورہ کا ایک نام ہے سورۃ المشقشقہ، یعنی ایسی صورت ہے جو انسان کو ایسی تعلیم دیتی ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے، نفاق سے پاک کر لے، خالص کرنے والی. ایک نام ہے اس کا سورۃ الفاضحہ. دیکھیے یہ جو نام ہے کچھ تو قرآن و حدیث میں ہے، کچھ نام ایسے ہیں جو
اس کی فضیلت میں یا اس کے مضامین کے تعلق سے اہل علم نے دیکھتے ہوئے استنباط کیا کہ اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے یا اس صورت کی یہ فضیلت بیان کی ہے قرآن حدیث میں، تو اس سے اس نام کو نکالا ہے۔ فاضحہ کہتے ہیں رسوا کرنے والی، یا یوں اگر سمجھانے کے لیے کہوں بھانڈا پھوڑنے والی، تو جو اندر سے چھپا ہوا ہے اس کو بے نقاب کرنے، رسوا کرنے والی۔ تو اس سورہ میں منافقین کو رسوا کیا گیا، ان کو بے نقاب کیا گیا۔ اسی طرح مبعثرہ، اس لیے کہ ان میں ان کی منافقین کی برائیوں کو بہت کھول کر بیان کیا گیا۔ مدمدمہ یعنی ہلاک کرنے والی، اس لیے کہ یہ سورت جو ہے اس میں جو تعلیمات ہے براءت کا اظہار مشرکین کے لیے ہلاک کرنے والی تھی۔ تو اس تناظر میں منافقین کی یہ آخری بات اختصار سے، مضامین بہت ہیں منافقین کے، جیسے مسلمانوں کی یہ صفت بتائی کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایسے ہی اس سے چند آیت 71 نمبر آیت میں پڑھا، 66 میں ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ہیں، لفظی ترجمہ۔ ہاں، یأمرون بالمنکر، غور کیجئے، یہ منکر کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور معروف سے روکتے ہیں۔ مومنین کی علامت نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اس کے بالکل الٹ منافقین۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، آج ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ یا دنیا میں جو لوگ ہیں مسلمانوں سماج میں، آپ دیکھیے کہ کون کس بات کا حکم دے رہا ہے۔ اگر کوئی بدعت کا حکم دے رہا ہے تو منکر کا حکم دے رہا ہے کہ یہ 15 شعبان کو مناؤ، اور اس کی فضیلت میں پرچیاں چھاپ کے بانٹ رہا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بدعت پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، عید الاضحیٰ عید الفطر کو اتنا چمچماتا ہوا جگمگاتا ہوا شہر نظر نہیں آتا جتنا 15 شعبان اور عید میلاد کو نظر آتا ہے۔ بدعت پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ کیا بزرگوں کے نام پہ اور فلاں پہ زیادہ کھلاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں افطار کرانے کی تعلیم ہے، اس پہ خرچ نہیں کرتے۔ غریبوں کو، یتیموں کو ان کی حاجت روائی کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس پہ توجہ کم ہے، اس میں دنیا کے سوال کریں گے۔ ہاں، غور کرنے کی بات ہے۔ تو منافق مرد منافق عورتیں تھیں، بالکل الٹ۔ اگر ہم دوست و احباب بھی اگر کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی آدمی جوا کھیلنے جا رہا ہے مثال کے طور پہ، شراب خانے میں جا رہا ہے، اس کا شوق ہے، گناہ کا کوئی کام کرنے جا رہا ہے، اور اپنے کسی دوست کو لے جا رہا ہے کہ چلو یار ایک آدھ مرتبہ چکھو تو صحیح، اللہ معاف نہیں کرے گا کیا؟ بولے گا نا کہ میں غفور رحیم تھا تو پھر گناہ کیا کیوں نہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں، استدلال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ دھوکہ ہے، شیطانی فریب ہے۔ تو اس طرح جو کوئی گناہ کے کام میں لے جاتا ہے، وہ بھی اس میں آ گیا کہ وہ منافق کی علامت ہے۔ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو گناہ کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، سنت سے روک رہے ہیں۔ اگر آپ صحیح حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کا مسلک ہے، ہم نہیں مانتے، ہم لوگوں کو ماننے بھی نہیں دیں گے۔ روکتے ہیں صحیح مسلک سے، تو برائی سے، معروف سے روک رہے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، مٹھی کو بند کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ہاتھ کھولتے نہیں ہیں۔ سخی کو بولتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کھلا ہے، اور بخیل کو بولتے ہیں کہ اس کا ہاتھ بند ہے۔ منافقین کی ایک علامت ہے کہ بخیلی برتتے ہیں، اور خاص طور سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ مولانا آزاد نے ان کی علامتوں کو سمیٹ کے بڑے اچھی عبارت ہے، مجھے وہ یاد نہیں ہے، کہ منافقین کو اللہ نے جو بتایا، کیسے بتایا کہ یہ نیکیوں میں پیچھے رہتے ہیں، نیکیوں میں پیچھے رہتے ہیں، اور کہیں مال غنیمت یا کوئی انعام اور نام کی بات آئے تو آگے آگے رہتے ہیں۔ نماز میں سست ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی سے، بوجھل، روزہ رکھ رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے۔ ہاں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ جنگ میں قربانی کے موقع پر پیچھے، غزوہ تبوک میں سورہ توبہ نے بتایا کہ تم عورتوں کے ساتھ رہو پیچھے، رضوا ان یکونوا مع الخوالف، ان کو یہ بات پسند ہے کہ عورتوں کے ساتھ رہیں، پیچھے رہنے والی عورتیں۔ جنگ میں کون نہیں آیا؟ عورتیں نہیں آئیں، اپاہج لوگ نہیں آئے جن کے پاس عذر ہے، اور منافقین بہانہ کر کے انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا، کسی سورہ میں کہا کہ ارے جہنم بہت گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، تو اللہ نے کہا ان سے کہو قل نار جہنم اشد حرا، آپ کہیے کہ جہنم کی آگ اور زیادہ تیز اور گرم ہے، زیادہ سخت ہے جہنم کی آگ۔ تو ان منافقین کی یہ علامتیں، اس میں سے کئی چیزیں کہ اگر مسلمانوں کو، اللہ کے رسول آپ کو اگر کوئی حسنہ اچھائی ملتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے۔ اب ہم دیکھیے کہ کسی مسلمان کو حسد جلن ہے نا، ہمارے یہاں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کو کوئی کامیابی ملتی ہے، دوسرے مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقین کی یہ علامت ہے کہ اگر آپ کو یا مسلمانوں کو کوئی خوشی کی بات یا حسنہ اور اچھائی ملتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اسی لیے ان کے ساتھ گئے نہیں تھے، اور خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہم بچ گئے۔ آپ کہہ دیجئے
کہ ہمیں بھی جو تکلیف آ رہی ہے وہی آئے گی جو اللہ نے لکھا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اور اس کا خیر ملے گا. ہاں، یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا ہے آیت میں آگے، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. میں نے بعض مرتبہ یہ بیان کیا کہ یہ ایک جملہ مسلمانوں کے پورے مسائل کو بتا سکتا ہے کہ آج جو مسلمان یہ شکوہ کر رہا ہے کہ ہم کو اتنا ستایا، مارا جا رہا ہے، پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے، اور مدد نہیں آتی اللہ کی، تو ایک جملہ جو منافقین کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ہمیں بھلا دیا. اللہ بھولتا نہیں ہے. بھلانے کا مطلب ہمارے جب ہم نے دین کے پر توجہ نہیں کی، دینی عمل کو اختیار نہیں کیا، بے توجہی، قرآن حدیث پڑھنے کا فرصت نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی فرصت نہیں ہے، تو اللہ آپ کی کیوں پرواہ کرے گا؟ تو اللہ نے محروم کر دیا. یہی مطلب ہے اس کا. اس کو اور پھیلاتے جائیے. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا. ان المنافقین ہم الفاسقون، یقیناً منافقین ہی فاسق ہیں. وہ جو آیت یاد نہیں آ رہا تھی، دیکھیے سامنے ہے کہ لا تقوم علی احد منہم مات ابدا. شاید میں نے غلطی کی تھی کہ ان میں سے کسی پر کھڑے نہ ہو، ان میں سے کسی پر نماز نہ پڑھے، معاف کیجیے، ان میں سے کسی کی نماز نہ پڑھے جو مر گیا ہے کبھی بھی. ولا تقم علی قبرہ، میں نے غلط پڑھا تھا، اور اللہ معاف کرے، اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہو. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یقیناً انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور مر گئے اور اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 100 میں جہاں منافقین کا، اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، یہ کیا ذکر ہے، وہاں سچے مومنین کا بھی ذکر ہے کہ اللہ اور رسول کو کیسے مانتے ہیں. تو اس کی مثال ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سابقون الاولون، کیا ہے سابقون الاولون، ایمان میں آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے ایمان لائے، سبقت کرنے والے، ان کے درجے کو کیا پہنچے گی لوگ. شروع میں جو مسلمان ہوئے، جب پوری دنیا مخالفت کر رہی تھی اس وقت یہ ایمان لائے. اس وقت کے مسلمانوں اور صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بعد کے لوگ، صحابہ میں بھی کہا، حضرت خالد سے کہا تھا، عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے میں جھگڑا ہو گیا تھا کہ تم لوگ اگر ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو یہ جو سابقون الاولون ہیں ان کے ایک مد اور آدھا مد، سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ ہمارے ہندوستان میں 1 کلو 2 کلو 1.5 کلو 2 کلو جو انہوں نے خرچ کیا اس کے برابر نہیں ہوگا تمہارا ایک احد پہاڑ کے برابر سونا. دنیا میں کوئی آدمی اتنا کما نہیں پائے گا، کمائے گا تو خرچ نہیں کرے گا، ایک احد پہاڑ کے برابر وہ نہیں ہوگا. کیا درجہ ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے سابقون الاولون، مہاجرین اور انصار. سابقون الاولون کا درجہ سب سے اونچا، اور مہاجرین اور انصار میں پہلے مہاجرین کا ذکر قرآن میں ہر جگہ، اس لیے ہجرت کرنے والوں کا درجہ زیادہ اونچا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں سب کچھ چھوڑا. تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی. تو اس میں پہلے تابعین ہیں، بعد پہلے صحابہ کے بعد بعد والے صحابہ، پھر صحابہ کے بعد تابعین، اور پھر قیامت تک وہ لوگ جو صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہیں، اللہ اور رسول کو، قرآن اور حدیث کو ویسے مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا. ایمان، عقیدہ، عبادات اتنی ہی کرتے ہیں جتنی اللہ اور رسول نے بتائی، تو صحابہ کے طریقے پہ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے. منافقین مشرکین سے بے تعلقی کرنا ہے، لیکن ان سے جن سے اللہ راضی ہوا ان سے محبت کرنی پڑے گی. جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے محبوب لوگوں سے بھی محبت ہونی پڑے گی. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ سے اللہ راضی ہے. علامہ ابن کثیر اور دوسرے نے لکھا کہ جن سے اللہ راضی ہے، رافضی اس سے ناراض ہے. شیعہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور سابقون الاولون اور ان پر بیعت کرنے والے تمام صحابہ کو مرتد کہتا ہے، گالی دیتا ہے، برات کا اظہار کرتا ہے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے کیسے راضی ہوئے؟ اللہ نے جو بھی دیا سر جھکا کے مان لیا. یہ ہے راضی ہونا. ہم لوگ چوں چرا کرتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیسے حصہ دے دیں، کیسے سود کو حرام بول دیں، کیسے فلاں چیز اختیار کر لیں جو اللہ اور رسول نے کہی ہے. صحابہ نے کچھ نہیں، اللہ نے کہا، رسول نے کہا، سر جھکا دیا، وہ ان سے راضی ہوئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگی. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آخری بات اللہ تعالیٰ نے منافقین کے سلسلے میں کہی تھی، یہ چھوٹ گئی تھی، اس کو بولتے بڑی پیاری بات لگی مجھے، کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سرزنش کرتے ہوئے کہا نا کہ تم اس بات رضیتم بالقعود اول مرۃ،
کہ پہلی مرتبہ جب اللہ نے کہا، رسول نے اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ جنگ پہ چلو، تو اس وقت تم بیٹھے رہنے کو تم نے پسند کیا، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ پہ نہیں نکلے. ہاں، فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. تو اب دوسرا موقع جہاں آسان جنگ ہے، خیبر کی فتح کرنے جا رہے ہیں اور وہاں مال غنیمت ملنے کی امید ہے، تو اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ جو اس میں نہیں آیا تھا وہ اس میں بھی نہیں آئے گا. تو اللہ نے کہا، اللہ کا حکم ہے کہ پیچھے ہی رہو اب تم. تو یہاں اس کا نتیجہ کیا بتا رہا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا، اس حکم کے وقت جب ہم نے عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دی کہ دوسری پسندیدہ چیز پر اللہ نے توفیق سے محروم کر دیا. ہم اور آپ یا کوئی بھی انسان اگر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا تو اس کی کئی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ دوسرے مقام پر اللہ نیک کام کرنے کی توفیق ہی چھین لے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی پسند کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جیسے کہ صحابہ، یہ آخر میں جو ہم نے پڑھا کہ سابقون الاولون جن سے اللہ راضی ہوا، ان کی جو صفات تھی، پروردگار ہمیں بھی ایسی صفات اختیار کرنے کی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.